علیکم فرینڈز، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مسلمان کا ایمان۔ آج ہم ملک پاکستان کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے نئے آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ پاکستان کو بنے ہوئے 75 سال سے قریب کا عرصہ گزر گیا ہے، تو یہ اللہ کے ان بزرگوں کا سہارا ہے جن کی آنکھیں آج اس سرزمین پر موجود ہیں، جن کے مقدس بدن اس سرزمین میں دفن ہیں۔ ان شہیدوں کے خون کی عظمت ہے، ورنہ کب سے نعمت کھینچ لی جاتی۔ جو اتنا وقت گزر گیا، اس وقت میں وہ تقاضے پورے نہ ہو سکے، اور اگر مزید غفلت ہوئی تو پتہ نہیں کون سے انجام کا ہمیں سامنا کرنا پڑ جائے گا۔ تو یہ قرآن کا نسخہ ہے جس نے ہمیں سجدہ دی، ہمیں نظام اسلام کی بھی تبلیغ کی، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھایا۔ نظریہ پاکستان کی سیاست اس قرآن نے بتائی، وہ اسلامیہ نے ہند نے کر کے دکھایا اور یہ ملک بنا۔ لہذا آج اس نظریے کا تقاضا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے، ہوش میں آ جاؤ، سنبھل جاؤ، اپنی اطوار صحیح کر لو، اپنی اصلاح کر لو، ورنہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ جاری ہے۔ کون سا طریقہ جاری ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کی تباہی اور بربادی کا جو سلسلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ امرنا مترفیها، تو اس کے خوشحال لوگوں کو اپنی طرف سے حکم دیتے ہیں کہ تم ہماری مرضی کے مطابق یہ کام کرو، تو وہ آگے اکڑ جاتے ہیں۔ ففسقوا فیہا، وہ فسق کرتے ہیں، ہماری بات نہیں مانتے، ہمارے دیے ہوئے ضابطے کو ٹھکرا دیتے ہیں، ہماری نظام کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فدمرناها تدمیرا، تو ہم بستی کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں، ہم اس ملک کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ یہ ضابطے قرآن مجید نے بیان کیے ہیں۔ جب حکومت مل جائے تو بھول نہ جانا کہ وہ رب قدرتوں والا ہے، اسی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اسی کے سامنے جھکنا چاہیے۔ لہذا قرآن مجید ہمیں اسی طرف بلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے، ہوش میں آ جاؤ، سنبھل جاؤ، اپنی اطوار صحیح کر لو، اپنی اصلاح کر لو، ورنہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ جاری ہے کہ پہلی امتوں میں ایسا ہوتا رہا ہے، پھر جس وقت وبال آ جائے گا تو پھر آٹے کے ساتھ گھن بھی پس جائے گا۔ اللہ کا قرآن بار بار متوجہ کر رہا ہے کہ جس نعمت کا اللہ نے تمہیں مستحق قرار دیا ہے وہ تمہیں مل چکی ہے، اس کے اگلے لمحے یہ کام ہونا چاہیے تھا کہ 75 سال انتظار میں گزرے گے، تو آج وہ دو قومی نظریے کا جو مطالبہ تھا وہ سب کچھ ایک خواب کی شکل میں ہے۔ اس خواب کو عملی جامہ پہنانا ہے، ہمارے کندھوں پر ایک امانت ہے جو اسلاف کی طرف سے رکھی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔